الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ووٹ دینے کے لیے پیسے لینا اور اسی کو اپنا ووٹ دینا جس نے ہمیں پیسہ دیا ہے یا جس نے زیادہ پیسہ دیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جیسے ہی الیکشن قریب آتا ہے لوگ اس فتنے میں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو پہلے سے ماحول بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کے ووٹ حاصل کیا جائیں۔ اس اعتبار سے لوگوں کو ان کی خدمات پیش کرنا اور ان کے کام آنا اور ان کے اوپر پیسے خرچ کرنا، اس طرح سے چیزیں ہوتی رہتی ہیں، مگر آیا اس کا حکم کیا ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ انتخاب یا الیکشن، یہ ووٹ ایک امانت ہے، اور امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے جو ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنا ووٹ اسی کو دے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنے لوگ جو کھڑے ہیں ان میں سب سے مناسب ہے میری نظر میں۔ کس اعتبار سے مناسب ہے؟ اس اعتبار سے نہیں کہ یہ مجھے پیسے زیادہ دے گا، اس اعتبار سے نہیں کہ یہ میرے کام آئے گا، اس اعتبار سے نہیں کہ میرا رشتہ دار ہے، میرے خاندان کا ہے، بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ شخص عام طور سے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، لوگوں کی دنیا اور دین دونوں اعتبار سے یہ شخص کام آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بعد میں غلطی کرے، ہو سکتا ہے وہ بعد میں کام نہ آئے، لیکن آدمی ایک اندازہ کرے کہ 4-5 لوگ جو کھڑے ہیں ان میں سب سے مناسب مجھے کون لگ رہا ہے، اسی کو اپنا ووٹ دینا چاہیے، بغیر کسی چیز کے لیے ہوئے، بغیر اپنا کوئی ذاتی فائدہ، اپنا فائدہ سوچے ہوئے یہ امانت ادا کرنی چاہیے۔ نہ تو اس کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے مجھے پیسہ زیادہ ملے گا، نہ تو اسے یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ میرے کام آئے گا، نہ تو اسے یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ میرے خاندان کا ہے یا میرے گھرانے کا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اس امانت کو صحیح طریقے سے ادا کیسے کریں گے؟ اس طریقے سے کریں گے کہ جو آپ کی نظر میں سب سے بہترین لگ رہا ہو کہ یہ لوگوں کے کام، عام پبلک کے لیے فائدہ مند ہوگا، عام لوگوں کے لیے سب سے مناسب شخص میری نظر میں یہی لگ رہا ہے، لہذا میں اس کو ووٹ دوں گا۔ یہی امانت ہے، اور اس کو ایسے ہی ادا کرنا ہمارے اوپر یا ہر اس شخص کے اوپر واجب ہے جو ووٹ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جانتے بوجھتے ہوئے تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو، اسی طرح سے تم اپنی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خیانت سے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ تم امانتوں کو جو اس کے حقدار لوگ ہیں ان کو ادا کر دو۔ تو امانت کا جو حقدار ہے اسی کو ادا کیا جائے، دوسرے کو نہ ادا کیا جائے۔ یہ وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمائی کہ اذا ضیعت الامانہ، امانت ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا: اللہ کے رسول، امانت کس طرح سے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا: اس طرح سے ضائع ہوگی کہ معاملات کو، عہدوں کو، مناصب کو، پوزیشن کو ان لوگوں کو دے دیا جائے گا جو اس کے اہل نہیں ہوں گے، جو اس کے لائق نہیں ہوں گے، صرف اس وجہ سے دے دیا جائے گا کہ ان کے اس کے ساتھ مراسم ہوں گے، ان کی اپنی کوئی رشتہ داری ہوگی، صرف اس وجہ سے کہ ان کے اپنے کوئی فائدے ہوں گے، یا اس وجہ سے کہ انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہوگا، ان کو بینیفٹ مل رہا ہوگا۔ آج کل یہی ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ آدمی اسی کو چنے
یا اپنا ووٹ اس کو دے جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص عام لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ ہمیں ووٹ دیتے ہوئے اس بات کا پورا خیال رکھنا ہے، جس نے بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھا اس کا ووٹ غلط ہوگا، اس نے ووٹ دینے میں حرام طریقے کو اپنایا ہوگا۔ یہ ایک امانت ہے، امانت کو ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ کیا بغیر پیسہ لیے ہوئے ووٹ دینا ہے؟ ووٹ کے اوپر پیسہ لینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ ووٹ دینے کے اوپر پیسہ لینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ ووٹ دینے کے لیے یہ سوچنا کہ یہ میرے خاندان کا ہے، اس وجہ سے میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں، اگرچہ اس کے مقابلے میں اس سے اچھے لوگ ہیں، میں ان کو ووٹ نہیں دے پاؤں گا کیونکہ میرے خاندان والے کو، میں اپنے کچھ خاندان والے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ غلط ہے، حرام ہے۔ اور یہ سوچ کر کے کہ اس کے ذریعے سے میرا اپنا فائدہ ہے، میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں، غلط ہے، حرام ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا میرے بھائیو، یہ سب جو ہمارے یہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کو ہمیں اپنے طور سے سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان یقیناً اس میں کمزور ہے اور آسان نہیں ہے معاملہ، لیکن امر واقع اور شرعی حکم یہی ہے کہ اس طریقے سے ہمیں پیش آنا چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اسی طریقے سے ہم اس پر جمے رہیں، اور اگر اس پر نہیں جمتے ہیں تو ہماری اپنی غلطی ہوگی، ہم اس گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ خاص طور سے آج کل تو جو پیسوں کا لین دین اور پیسوں کا رشوت خوری جو چل رہی ہے، خاص طور سے الیکشن میں، یہ تو بالکل تعجب خیز ہے کہ لوگ پیسے کے انتظار میں ہوتے ہیں، ایک ایک ووٹ کے ہزار روپے لیتے ہیں، بلکہ یہ نہیں، آفر پہ آفر آتے ہیں کہ ہم 1000 دیں گے تو دوسرا 1500 دے گا، تیسرا 2000 دے گا، تو اس کو دیں گے جو سب سے زیادہ دے گا وہ پیسہ ان کو۔ اس طرح سے ووٹ خریدے جاتے ہیں۔ ووٹ خریدنا یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ رشوت ہے۔ رشوت دے کر کے، رشوت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر، دونوں کو ملعون قرار دیا گیا کہ اللہ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں جو رشوت دیتے ہیں اور رشوت لیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد وغیرہ کی صحیح حدیث ہے۔ لہذا اس گھٹیا کام سے، اس حرام کے پیسے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اور اس حرام میں مبتلا نہ ہوں۔ بلکہ بہت سارے لوگ عجیب طریقے سے پیسے، کوئی کہتا ہے کہ ہم بھائی پیسے نہیں لیتے ہیں، مگر دوسرے طریقے سے ان کی خدمت کی جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کے کھیت جوت دیے جاتے ہیں۔ سوچیں، فری میں، کیونکہ میں پہلے پیسہ نہیں لیا، پیسہ نہیں لیا تو خدمت آپ نے خاص لی ہے، اپنی خاص خدمت لی ہے کہ آپ کا کھیت ٹریکٹر کے ذریعے سے بغیر پیسے کے جوتا گیا۔ ہے کوئی پاگل جو کسی کا کھیت بغیر پیسے کے یوں ہی جوت دے گا؟ وہ اس کے اندر خاص اس کا اپنا فائدہ ہے، وہ فیوچر کا سوچ رہا ہے، مستقبل میں، کہ تم اس کو ووٹ دینے والے ہو، اس وجہ سے وہ آپ کا کھیت فری میں جوت رہا ہے۔ جیپ اور گاڑی کے ذریعے سے لوگوں کو فری میں بہت دور تک لے کر جایا جاتا ہے، کہ وہ پاگل ہے کہ آپ کو اپنے پیسے سے تیل بھی نہیں بھروانا پڑتا، فری میں لے کر جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ آپ کو اپنے احسان کے نیچے دبانا چاہتا ہے تاکہ آپ اس کو اپنا ووٹ دیں۔ وہ بازار سے، مارکیٹ سے اس کے لیے گوشت خریدے جاتے ہیں، فلاں چیزیں خریدی جاتی ہیں، فری میں گھر پر پہنچایا جاتا ہے، کس لیے؟ آپ کا ووٹ اس کے ذریعے سے خریدا جاتا ہے۔ تو خریدنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کبھی ڈائریکٹ کیش دیا جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ ناگوار ذرا سمجھتے ہیں، تو ان کو دوسرے طریقے سے ادھر ادھر سے ان کو پھنسایا جاتا ہے، کیونکہ مچھلی کو صرف ایک ہی طریقے سے پکڑا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کو پکڑنے کے لوگوں نے الگ طریقے بنا کر رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہدایت دے۔ تو شیطان نے لوگوں کو کس طرح سے اس پھندے میں پھنسا کر کے رکھا ہے، اور پورا بنا بنایا مسلم معاشرہ بگڑ جاتا ہے وہ الیکشن جب آتا ہے، اور ایسے لوگوں کو کہ ہوس کے لالچ کی ایسی فکر ہوتی ہے کہ اس میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، بالکل رات بھر جاگ کر کے لوگ دروازے پر انتظار کرتے ہیں کہ کون اب پیسہ لے کر کے آ رہا ہے، ایسا ماحول ہو جاتا ہے، رات بھر انتظار کرتے ہیں پیسہ کون لے کر آتا ہے،
اور لوگ چلتے رہتے ہیں الیکشن کی راتوں میں، یہ حال ہوتا ہے۔ اور ایسے یہی نہیں بلکہ لوگوں کو اپنے اپنے ٹکٹ کے ذریعے سے اپنا پیسہ دے کر کے اور خاص اے سی کا ٹکٹ دے کر کے ان کو بمبئی سے دوسری جگہوں سے بلایا جاتا ہے کہ آپ کو ہم ٹکٹ دے رہے ہیں، آپ کو ہم فلائٹ کا ٹکٹ دیں گے، آپ کو ہم اے سی کا ٹکٹ دیں گے، آپ ضرور آئیں، تشریف لائیں، اور یہ آپ کا کوئی خرچ نہیں ہوگا اگر آپ الیکشن میں شرکت کریں، آپ الیکشن میں حاضر ہوں۔ تو یہ ٹکٹ کا پیسہ لینا اور کوئی اور خدمت لینا، یہ سب حرام ہے۔ اگر آپ نہیں آ سکتے تھے تو آپ نہ آئیں، لیکن اگر آپ آ سکتے ہیں تو اپنے خرچ سے آنا ہو تو آئیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ میں جس کو اپنی نظر میں صحیح سمجھتا ہوں اس کو ووٹ دوں گا، نہ یہ کہ جو مجھے ٹکٹ دے رہا ہے۔ ٹکٹ دینے کا ایک غلط ہوگا، آپ نے حرام کا کام کیا، اور یہ کہ آپ نے امانت میں خیانت کی، آپ نے بغیر سوچے ہوئے کہ صحیح انسان کون ہے، اچھا انسان کون ہے، صرف یہ سوچ کر ووٹ دیں گے کہ اس نے مجھے ٹکٹ دیا ہے، میں اس کی وجہ سے گھر آیا ہوں، اس نے مجھے بلایا ہے، اس کی وجہ سے میں آیا ہوں، تو میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ لہذا اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، اور شیطانی یہ جو کھیل کھیلا جاتا ہے پردھانی وغیرہ کے، خاص طور سے پردھانی کے اس ماحول میں، پردھانی کے الیکشن مصیبت ہو جاتی ہے، تفرقہ اور حرام خوری، ان سب چیزوں کا ایک وہ منبع اور کھلونا بن جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں لوگوں کو تحریک پیدا کرنا چاہیے، لوگوں کے اندر تحریک پیدا کرنا چاہیے، لوگوں کو آگے آنا چاہیے، مصلحین کو آگے آنا چاہیے، اور جو اس طرح کا ماحول ہو تو لوگ مل کر کے لوگوں میں جاگرکتا اور بیداری پیدا کریں کہ بھائی دیکھیں، ووٹ ایک ایسی چیز ہے جو امانت ہے، ہم اپنے طور سے جس کو صحیح سمجھیں گے ووٹ دیں گے، آپ ہمیں پیسے وغیرہ کا بالکل آفر نہ کریں۔ بالکل لوگوں کو مل کر کے لوگوں کو مل کر کے ایک وہ بنانا چاہیے، یونین، تاکہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اور بات کی جائے کہ بھائی جو بھی لوگ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، برائے مہربانی پیسے وغیرہ کا کاروبار نہ کریں، نہ کسی کو پیسے دیں، اور لوگوں میں بھی اعلان کیا جائے بھی کسی سے پیسے مت لیجیے گا، اور اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ سامنے آئے، تاکہ اس کا اپنے اس غلطی کا احساس ہو، اور لوگ بھی اس کو جانیں کہ ذلیل انسان کون ہے جو یہ حرکت کر رہا تھا۔ حالانکہ حال یہ ہے کہ سارے لوگ اس میں ڈوب جاتے ہیں، 5 لوگ کھڑے ہوتے ہیں الیکشن میں تو پانچوں کے پانچوں لاکھوں خرچہ کرتے ہیں۔ خود گھر میں کھانے کے لیے مشکل ہوتی ہے، لیکن الیکشن میں خرچ کرنے کے لیے نہ جانے کہاں سے اتنے پیسے آ جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ بہرحال اس میں ہمیں چپ بھی نہیں رہنا چاہیے، اپنے طور سے ہم جو کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آدمی کے اوپر کوشش کرنا ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ آدمی ماحول کو بدل دے، ضروری نہیں کہ سارے لوگ اس کی بات مان لیں، 1-2 ہی بات مان لیں گے کافی ہے، کوئی بھی بات نہ مانے پھر بھی کافی ہے، کیونکہ بات تو کہی گئی، سمجھانے کی کوشش تو کی گئی، لیکن لوگ یہ سوچ کر کے کہ کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کیا بات ہو، فائدہ کچھ نہیں ہے، فائدہ ہو یا نہ ہو، معذرۃ الی ربکم، رب کے پاس ایک عذر تو ہو جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، اس میں بولنے کی ضرورت ہے اور قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، قدم بڑھانے ہی سے راستے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، نبینا محمد۔